بکس فار ایور میں خوش آمدید ناول میرے چارہ گر، جس کی رائٹر ہیں رخسانہ نگار عدنان۔ اس کی یہ 18ویں ہے نا ایپیسوڈ، 18ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ مجھے ولید سے مل لینا چاہیے تھا۔ وہ کمرے میں مسلسل ٹہلتے ہوئے ایک ہی نقطہ پر سوچے جا رہی تھی۔ ولید سعدیہ بیگم کے ساتھ ابھی ڈرائنگ روم میں ہی تھا، روشی چائے کے ساتھ ابھی ڈرائنگ روم میں ہی تھی۔ روشی چائے سرو کر کے کچن میں واپس آئی تھی۔ کیسے اس کا سامنا کروں، بلکہ کسی کا بھی؟ پھر اس کا اصرار ہوگا کہ میں ممی سے مل لوں۔ یہ سب لوگ سمجھتے ہیں میں یہاں ایڈجسٹ ہو گئی ہوں، ان کو کیا معلوم؟ اور جس دن میں نے ان میں سے کسی کا بھی سامنا کر لیا، میرے صبر کا پیمانہ چھلک جائے گا، سب کے سارے بند ٹوٹ جائیں گے، میرا دکھ بانٹنے کا ڈھونگ رچا کر سب مجھ پر ترس کھائیں گے۔ سب سے ملنے کا مطلب ضریاب اور فریال؟ نہیں، میں اس قدر باہمت نہیں۔ میں اپنی بے بسی کا اشتہار اپنے ہاتھوں سے چوراہے پر نہیں لٹکا سکتی۔ اگر ممی کو مجھ سے ملنے کی اتنی تڑپ ہوتی تو وہ ادھر نہ آ جاتی۔ آخر میں کب تک ملنے سے انکار کرتی؟ بھولی بیا، وہ تایا جی کی اجازت کے بغیر کیسے ملنے آ سکتی ہیں؟ اگر ان میں ایسی جرأت ہوتی تو تم یہاں نہ ہوتی۔ اس نے زور سے آنکھوں کو مسلا۔ کیا کروں؟ اس نے بے بسی سے گردن جھٹکی۔ کس سے حال دل کہوں؟ میں رافع کے ساتھ نہیں رہ سکتی، کسی بھی صورت نہیں۔ وہ جب بھی میرے سامنے آتا ہے میرا دل دماغ خود بخود اس کا تقابل ضریاب سے کرنے لگتا ہے، اور پھر سب کچھ بدل جاتا ہے، ہر پیمانہ ٹوٹ جاتا ہے۔ رافع مجھے ہر لحاظ سے کمتر پسماندہ لگنے لگتا ہے، ساتھ ہی اپنے نصیب سے ڈھیروں گلے ان گنت شکوے سے ہونے لگتے ہیں۔ اور جو مجھے رافع کے ساتھ نہیں رہنا، تو پھر میں یہاں کس لیے پڑی ہوں اور کس کے لیے؟ بندھن جوڑنا اگر آسان نہیں تو توڑنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ پھر پھپھو کی محبت میں لاکھ انکار کروں، میرے پاؤں کی زنجیر ایک بار تو ضرور بنے گی، اور سب سے بڑی میرے فیصلے میں کھری میری کم ہمتی اور بزدلی کی دیوار۔ اس کو کیسے گراؤں، کیسے پہلا قدم اٹھاؤں اس کفر سے نکلنے کے لیے؟ اسی لیے مجھے ولید سے مل لینا چاہیے تھا۔ وہ ضرور مجھے بہترین مشورہ دے سکتا ہے۔ نہیں، وہ صرف مجھے مفاہمت کا مشورہ دے گا، رافع سے بہانے کا، اچھے دنوں کی جھوٹی آس کا۔ لالی پاپ زبردستی مجھے تھمانے کی کوشش کرے گا، پھر ہو سکتا ہے وہ ممی سے جا کر کہہ دے۔ نہیں، مجھے کسی سے کچھ نہیں کہنا، جو کرنا ہے خود کرنا ہے۔ وہ ٹہل کر تھک چکی تھی، اور شاید خود سے لڑ کر بھی، کہ سعدیہ بیگم برآمدے سے گزر کر اپنے کمرے کی طرف جاتی نظر آئی۔ اس کا جی چاہا دوڑ کر جائے اور ان سے پوچھے، ولید اتنی دیر سے بیٹھا کیا کہہ رہا تھا؟ مگر وہ اپنی جگہ سے قدم نہ اٹھا سکی۔ کتنی دیر تک باہر خاموشی چھائی رہی۔ بیا، رات کو کیا کھاؤ گی؟ امی پوچھ رہی تھی۔ چاول یا کھچڑی پکا دوں؟ روشی دروازے میں کھڑے مکان کے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ اسے روشی پر ڈھیروں غصہ آیا۔ کیسی عجیب لڑکی ہے یہ، اس میں دوستانے بہناپے والی کوئی بات نہیں ہے، نہ میرا حال پوچھتی ہے نہ اپنا دل کھولتی ہے۔ اس کا نصیب تو اسے اچھی جگہ ٹھکانے لگا رہا ہے، اسے کیا ضرورت ہے کسی سے حال دل کہنے کی؟ دکھوں کی گھڑی تو تمہاری بھاری ہے، جو تم کسی کے سر پر رکھنا چاہ رہی ہو۔ وہ روشی کو تکتے ہوئے خود سے کہہ رہی تھی۔ کیا بتایا بیا نے؟ پھپھو اندر چلی آئی۔ ابھی کچھ نہیں، پوچھ رہی ہوں، جو مرضی پکا لو، میں اب ٹھیک ہوں، وہ بے دلی سے کہتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئی۔ روشی نے ایک گہری نظر اس کے افسردہ چہرے پر ڈالی۔ پھپھو دوبارہ باہر جا رہی تھی۔ امی کیا کہہ رہی تھی ولید بھائی؟ روشی نے اچانک پوچھا تو جیسے بیا کے دل کی مراد بھر آئی۔ بس بیٹا، ہر انسان اپنی الجھنوں میں گرفتار ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم ہی مشکل میں، یہاں ہر نفس اپنے نصیب کا لکھا بھگت رہا ہے، اور دم مارنے کی مجال نہیں۔ انہوں نے مبہم سے بات کی۔ پھر بھی ممانی جان ٹھیک تھی، زویا وغیرہ؟ روشی نے کن اکھیوں سے نظر ہتھیلی پر جمائے بیا کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھا۔ عارفہ بھابھی اچھی نہیں، ڈاکٹر نے ہاسپٹل ایڈمٹ ہونے کو کہا ہے، اور پھر ڈھیر سارے مسائل ہیں۔ ربیہ کے اپنے شوہر کیا نام بتا رہا تھا ولید بھلا سا؟ وہ یاد کرنے لگی۔ بیا نے بے چین ہو کر دیکھا، شاید دانیال کے ساتھ جھگڑا ہو گیا اور وہ لڑ جھگڑ کر ادھر آ بیٹھی ہے۔ اصل میں اس کے ماموں ممانی اسے سیٹل ہو گئے ہیں اسلام آباد میں، اور ربیہ لندن میں جانا چاہ رہی تھی، جہاں اس کا میاں پہلے جاب کرتا تھا، بلکہ ابھی بھی چھٹی پر ہے۔ وہ ماں باپ کی وجہ سے جانا نہیں چاہ رہی کہ ساس سسر سے بن نہیں رہی۔ 4-6 مہینے میں ٹھیک ٹھاک جھگڑے ہو چکے ہیں، اور اب گھر آ کر بیٹھ گئی ہیں کہ اب دوبارہ ادھر نہیں جائے گی بلکہ کھلا لے گی۔ اور ماں باپ ایسے احمق ہیں، بیٹی کی ہمدردی میں اس کی ہر نادانی کی حمایت کی جا رہی ہے۔ ولید بہت پریشان تھا، پھر تمہارے بڑے ماموں ولید کے اپنا دفتر علیحدہ بنا لینے پر بہت خفا ہیں۔ وہ چھوٹے بھائی پر بہتر
طرح دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ولید کو مجبور کریں کہ وہ اپنے حصے کے مطالبے سے باز آ جائے۔ اچھی خاصی کشیدگی ہو گئی ہے ماحول میں، اسی وجہ سے رافع بھابھی کی طبیعت بھی نہیں سنبھل رہی۔ وہ جلدی زویا کی شادی کرنا چاہ رہی تھی، جبکہ ولید کے ماں باپ بڑے بھائی کے سامنے دم نہیں مار سکتے۔ پتہ نہیں کیا بنے گا، وہ پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ امی جان کہاں ہیں آپ؟ رافع خوشی سے ماں کو پکارتے ہوئے آ رہا تھا۔ سعدیہ جلدی سے باہر نکل گئی۔ کیا بات ہے، خیر تو ہے جو دروازے سے ہی پکارتے آ رہے ہو؟ کیا کوئی لاٹری نکل آئی ہے؟ بیٹے کو خوش دیکھ کر وہ بھی نہال لہجے میں بولی۔ لاٹری ہی سمجھی امی جان، سب آپ کی دعاؤں، نیک نیتی اور صبر کا نتیجہ۔ آپ جیسی ماں تو قسمت والوں کو ملتی ہے، میری پیاری امی جان۔ وہ ماں کو شانے سے لگائے خوش دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ روشی بھی ان دونوں کے پیچھے چلی گئی تو بیا کو اپنے فالتو ہونے کا احساس اور بھی شدت سے ہونے لگا۔ اس سے پہلے کہ آنسو ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے بہہ نکلتے، وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی، چند ثانیے کھڑی سوچتی رہی اور پھر آہستگی سے قدم اٹھاتی رافع کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے تمہاری محبت پر کوئی شک ہے نہ خلوص پر، اور محبت تو یوں بھی دو دلوں کی مشترکہ گواہی کا نام ہے، شادی کا کانٹریکٹ سائن کرنے کے لیے۔ اسی لیے تو تم نے سعدیہ سے اور میں نے غلط، بالکل غلط، نہ تم نے شادی محبت کے لیے کی تھی اور نہ میں نے۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا اور تم گواہ ہو، پہلے بھی میں نے سچ کہا تھا شائستہ۔ اگر اتنی دولت تمہارے پاس ہوتی جتنی سعدیہ کے بھائیوں کے پاس ہے تو جدائی ہمارے بیچ میں نہیں آ سکتی تھی۔ یاد کرو ہماری وہ آدھی رات کے بعد چھت پر منڈیر پر آخری ملاقات۔ آفتاب زبیری بغیر اٹکے روانی سے کہتے چلے گئے۔ آخری نہیں، اس کے بعد، شائستہ نے ٹوکا۔ اس کے بعد بھی ہم ملتے رہے، مگر ہمیشہ دن کے اجالے میں۔ یاد ہے نا تمہیں وہ سب یاد ہے، کچھ بھی نہیں بھولی۔ اور یہ بیچ کے سال آئے ہیں تو ان میں تمہیں سعیدہ کی رفاقت میں اپنی منزل مل گئی ہے، اور ہاں تم تو مجھ سے پہلے اپنی منزل پا کر ملک چھوڑ گئی تھی، یہ دیکھے بنا کہ پیچھے تمہاری ماں اور بھائی پر کیا گزری۔ آفتاب زبیری کا انداز جتانے والا تھا یا نہیں، مگر شائستہ ٹھٹک سی گئی۔ دونوں نے بہت ذلت سہی، سارے علاقے والے تو پہلے ہی تمہاری ہوٹل کی جاب سے خائف تھے، اور پھر نامعلوم انہیں کیسے پتہ چل گیا کہ تم کسی عیسائی کے ساتھ کورٹ میرج کر کے گئی ہو۔ تمہارے بھائی کی نوکری ختم ہو گئی، تمہاری ماں کو نہ جانے کون سی بیماری لگ گئی، کھانے کے لیے جب کچھ نہ رہا تو انہوں نے 2 کمروں کا وہ نیم پختہ گھر چپکے سے اونے پونے بیچ دیا اور ریلوے لائنوں کے پاس کوئی کوٹری کرائے پر لے کر گمنامی کی زندگی گزارنے لگے۔ ادھر تو یوں بھی شہر کا پسماندہ ترین طبقہ رہتا تھا۔ ہم لوگ معاشی طور پر جتنے مرضی بدحال پسماندہ ہوں، جذباتی طور پر ہمیشہ توانا رہتے ہیں۔ ایک تیلی دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور آگ اس علاقے میں تمہارے بارے میں اس خبر سے بھڑکی کہ ایک مسلمان لڑکی کسی آتش پرست کی شادی کر کے بھاگ گئی ہے، اور اس میں تمہاری ماں اور بھائی کی رضامندی بھی شامل تھی، دولت حاصل کرنے کے لیے۔ بس پھر لوگ جلوس کی شکل میں نعرے لگاتے ڈنڈے پتھر اینٹیں ہاتھوں میں لیے اس کوٹری کی طرف گئے جہاں تمہاری ماں زندگی کے آخری اذیت ناک لمحے گن رہی تھی۔ تمہارا بھائی لوگوں کو یوں مشتعل دیکھ کر بھاگ گیا، اور تمہاری ماں، لوگوں نے اس کی کوٹری پر تیل چھڑک کر آگ لگا دی۔ تمہاری ماں اندر ہی۔ بس کرو، خدا کے لیے بس کرو۔ شائستہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر چلا اٹھی۔ خوف اور وحشت سے اس کا رنگ زرد ہو چکا تھا اور نازک بدن ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ آفتاب زبیری ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی اور سر جھکا کر اس بیٹھ گیا۔ وہ بے آواز رونے لگی۔ میرا مقصد تمہیں اذیت دینا نہیں تھا، تم جو بار بار اپنی ماں اور بھائی کا تذکرہ کر کے پریشان ہو رہی تھی۔ پھر اس نے روتے روتے نگاہ اٹھائی۔ جب ساتھ والوں نے تمہاری ماں کو بھڑکتی آگ میں سے کھینچ کھانچ کر نکالا، وہ بس چند گھنٹے ہی اور جی۔ بس کرو آفتاب زبیری، بس کرو، میں مر جاؤں گی، مجھے اور اذیت مت دو۔ میں نے ایسا کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا کہ میرے فیصلے کی ایسی اذیت ناک سزا میری مظلوموں بے قصور ماں اور بھائی بھگتیں گے، ورنہ۔ وہ ہاتھوں پر سر ہلا کر رونے لگی۔ میرا خیال ہے تم کچھ دیر ریسٹ کرو یار، ریلیکس ہونے کے لیے کوئی ٹیبلٹ، سلیپنگ پلز کچھ لے لو، اور اس واقعے پر مزید مت سوچو۔ اب تو زمانے بیت گیا اس حادثے کو بیتے، تم خود کو یوں بے حال نہ کرو۔ آفتاب زبیری اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس کھڑے ہو کر دلاسا دیتے ہوئے کہنے لگے، میں اب چلتا ہوں، پھر آؤں گا کل، یا پلیز اس وقت مجھے تنہا چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤ۔ میں اکیلی یہ دکھ، یہ اذیت نہیں سہ پاؤں گی، میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس، مجھے اکیلے نہ چھوڑ کر جاؤ، آفو پلیز۔ وہ بے قرار ہو کر آفتاب زبیری کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑ کر بولی، تو آفتاب زبیری کے دل میں گہرا سکون ہلکورے لینے لگا۔ اوکے، پھر یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم دونوں یہاں بیٹھنے کے بجائے کہیں باہر چل کر تھوڑا آؤٹنگ کرتے ہیں، اور پھر کسی اچھے سے ریسٹورینٹ میں بیٹھ کر ڈنر کرتے ہیں، اور ڈھیر ساری باتیں اپنی اور تمہاری، کیا خیال ہے؟
वो हौले हौले प्यार से उसके बाल सहलाते हुए बोले तो शाइस्ता को जैसे ढार्स बंधी भीगे चेहरे के साथ वो भी दिक्कत मुस्कुराई। चलो ऐसे नहीं, पहले उठकर अच्छी तरह ड्रेसअप होकर आओ फिर। वो उंगलियों की पूरत से उसके आंसू पूछते हुए मोहब्बत भरे लहजे में बोले। वो इस बात में सर हिलाते हुए मुस्कुराकर उठ खड़ी हुई और अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गई। वाह मेरे मौला, तेरे रंग निराले, नहीं देता तो सालों एड़ियां रगड़ते रहो, बुलबुलाते रहो, गिड़गिड़ाते रहो, ना सुनने ना देखने की कसम खा लेता है तू। और जो अपनी मर्जी आए तो बिन मांगे बिन चाहे छप्पड़ फाड़ कर देता है। दिल तो करता है सादिया बेगम की तरह एक तवील सजदा शुक्राने का अदा कर ही डालूं। अगर शाइस्ता बीबी की अदाओं से फुर्सत मिल जाए। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, प्यार हुआ था। वो घुंघराले बालों में उंगलियां चलाते मुस्कुराते आंखें मूंदे एक ही मिसरा दोहराए जा रहे थे। कहाँ जा रही हो बिया? वो तैयार होकर जैसे ही बाहर निकली, रोशी बोतल के जिन की तरह उसके सर पर सवार थी। उसके हाथों में डस्टर था। वो शायद ड्राइंग रूम साफ करता छोड़कर आई थी। क्या मैं तुम्हारे आगे जवाब दे हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं? वो तीखी नज़रों से उसे देखते हुए इतना अचानक बोली थी कि रोशी पल भर को भौंकचा सी रह गई। नहीं, मेरा मतलब है यूँ सुबह सुबह अकेली। उसकी ज़बान लड़खड़ा गई। उसे बिया बहुत बदली बदली सी लग रही थी। पहली बात तो ये कि सुबह सुबह नहीं है, 10:30 बज रहे हैं। और दूसरी बात मिस रोशाने, अगर आप गौर करें इस घर के मामूलात पर तो आप खुद इस नतीजे पर पहुंचेंगी कि अबिया अंसारी अकेली ही आई और अकेली ही। वो चबा चबा कर कहते हुए एकदम से रुक गई, एक कटीली निगाह हक तक खड़ी रोशी पर डाली और तेज़ी से बैरूनी दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। आखिर कब तक मैं इस घर में किसी फालतू शय की तरह पड़ी रहूं? ऐसे बेइंसाफ लोग हैं, जब अपना दिल चाहता है मुझे साथ मिला लेते, वरना दूध से बाल की तरह अलहदा कर देते हैं और मैं फालतू बैठी टकर टकर उनकी तवज्जो की तालिब बनी रहूं। इट्स टू मच। इससे ज़्यादा नहीं। दूसरों के फैसलों के तहत ज़िंदगी गुजार कर देख ली, अब अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला करूँगी और अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारूँगी। वो दिल में पुख्ता अज़म करते हुए बड़े मजबूत कदमों से चलती हुई गली पार कर आई थी। वो गली जो अब तक उसके लिए बंद गली साबित हुई थी, आज वो उस बंद गली से निकल आई थी अपनी पसंद की ज़िंदगी के लिए, पसंद का रास्ता चुनने के लिए। ना मैं कम हिम्मत हूँ ना बुज़दिल। जब किसी ने मेरा ख्याल नहीं किया तो मैं क्यों दूसरों के फैसलों की पासदारी करते हुए घुट घुट कर जीती रहूँ? बहुत हो गया। उसके अंदर जैसे कोई लावा सा दहक रहा था और ये लावा अपनी बेवकती बेकदरी के एहसास से भड़का था। वो कल से उस भड़कते अलाव में सुलग रही थी जब तीनों माँ बेटे बेटी की बातों की आवाज़ों, हंसी और गपशप ने उसे एहसास दिलाया था कि ना वो उनमें से है ना होगी। ऐसा सोचना, ऐसी तवक्को रखना अहमकाना सोच के सिवा कुछ नहीं। वो तीसरा खाली रिक्शा छोड़कर चौथे के करीब आ गई थी। उन तीनों रिक्शों के ड्राइवर्स की शक्लों से उसे खौफ सा आया था। चौथा रिक्शा ड्राइवर कदरे मोहम्मद और बारिश आदमी था। वो बिला खौफ उसे पता समझाते हुए रिक्शे में बैठ गई। आप जॉब करती हैं? हॉस्टल का पता दुश्वार नहीं था। रिक्शे वाले ने उसे तंग सी छोटी गली के बाहर उतारा था जिसके अंदर आखिरी इमारत का गेट उस वुमेन हॉस्टल का था। चपरासी उसे ऑफिस में बिठा गया था और चंद लम्हों बाद ही ये शख्स अंदर दाखिल हुआ था। जी, मुझे काजिम शहजाद कहते हैं और मैं इस हॉस्टल का एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। अंदर दाखिल होते ही उसने अपना ये कहकर तारुफ कराया था और अब सबसे पहले ये सवाल किया था। जी नहीं, लेकिन करना चाहती हूँ, वो कदरे तवक्कुफ से बोली। आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? वो सामने पड़ी फाइल खोलकर कुछ तलाश कर रहा था। BSc। आप हॉस्टल में क्यों रहना चाहती हैं? फाइल के अंदर से एक वर्क निकालते हुए उसने सवाल किया। उसे फौरी तौर पर कोई जवाब समझ में नहीं आया। जी, आपने बताया नहीं। उसने चश्मा उतार कर टेबल पर रखा और गौर से अबिया की तरफ देखने लगा। क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं। उसके माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें नमूदार हुई थी। आपके पेरेंट्स जिंदा हैं? वो उसकी कैफियत का बगौर जायज़ा ले रहा था। अबिया को उसके सवालों से ज़्यादा नज़रों से घबराहट सी होने लगी। उसने आने से पहले अपने ऐसे सवालात के बारे में नहीं सोचा था। जी नहीं, उसने दिक्कत तमाम कहा था। हलक सूखने लगा था। आरफा भाभी की तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं। उसे अपने इस झूठ से खौफ सा आया। ऐसा कुछ बहरहाल उसने कभी नहीं सोचा था, ना चाहा था। पानी मिल सकेगा? वो उसके सवालों से तवज्जो हटाने को बोली। पानी के 2 घूंट पीकर उसने हलक तर किया और एक खुद पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। आप मैरिड हैं? उसे एकदम से गुस्सा आ गया। मैं यहाँ कमरा लेने आई हूँ या किसी कोर्ट में किसी जुर्म का इकरार करने? आखिर इन सवालों का मकसद क्या है?
دیکھیے بیبی، ہاسٹل میں کمرہ یوں ہی نہیں مل جاتا. کسی کو جگہ دینے کا مطلب اس کی پوری ذمہ داری اور حفاظت کا بیڑا اٹھانا ہوتا ہے. اس کے لیے ہمیں پوری تسلی کرنی ہوتی ہے. آپ جاب بھی نہیں کرتی کہ وہاں کا پتہ ہمارے لیے گارنٹی کا کام کرتا ہے. ID کارڈ ہے آپ کے پاس؟ وہ خاصا پروفیشنل اور قدرے نکچڑا سا تھا. اس کی تنک مزاجی کے باوجود اس کی نظروں کی گہرائی ابھیا کو بے سکون کر رہی تھی. جی وہ تو میں نہیں لے کر آئی، وہ مضطرب سی ہو کر بولی. آپ کہیں گھر سے بھاگ کر تو نہیں آئی؟ وہ ایک دم سے بولا تو ابھیا بے ساختہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی. ایسی لگ رہی ہوں میں آپ کو شکل سے؟ وہ تیز ہوئی. کسی کی شکل پر تھوڑی لکھا ہوتا ہے بیبی کہ وہ کن گنوں کا مالک ہے. لگتا ہے آپ جذباتی بہت ہیں اور اسی جذباتی پن میں گھر والوں سے ناراض ہو کر ہاسٹل میں رہنے چلی آئی ہیں. وہ اب کرسی پر جھولتے ہوئے اسے گہری نظروں کے اثار میں لیے شاید طنز کر رہا تھا. شٹ اپ، آپ کو تو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. وہ بیگ کندھے پر ڈال کر مڑنے لگی. اوہو بھائی، آپ تو ناراض ہو گئی. سوری، پلیز بیٹھیے. ایسا ہے کہ ہمارے ہاسٹل میں فی الحال کمرہ کوئی خالی نہیں. ایک کمرہ 15 دنوں بعد خالی ہونے والا ہے. اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ ان خاتون کے ساتھ روم شیئر کر سکتی ہیں، ورنہ 15 دن بعد آ جائیے گا اور یہ فارم فل کر لائیے گا. آپ کو جگہ مل جائے گی. وہ اس کی ناراضی پر ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا اور معذرت بھرے انداز میں کہتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا فارم اس کے آگے کر دیا. غصے پر قابو پاتے ہوئے ابھیا نے فارم ہاتھ میں لے لیا. آپ یوں ہی ناراض ہو گئی، ورنہ اس فارم میں بھی یہی سوال ہیں جن کا آپ کو جواب لکھنا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے. وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا. ان 15 دنوں میں آپ کا جذباتی پن ختم ہو جائے، گھر والوں یا گھر والے سے صلح کا امکان نکل آئے اور آپ فارم فل کر ہی نہ سکے، ہمارا تو نقصان ہو گیا نا. اس لیے براہ مہربانی فارم کے 30 روپے باہر ریسیپشن پر جمع کرواتی جائے گا. اور اگر آپ اپنے فیصلے پر قائم رہیں تو آپ پہلے ہاسٹل کا وزٹ کر لیجیے گا اور پھر فارم جمع کرائیے گا. ویسے آپ ابھی بھی کمرے کو دیکھ سکتی ہیں. وہ ٹیبل کی دوسری طرف سے گھوم کر اس کی طرف آیا. میں پھر وزٹ کر لوں گی اور پیسے ریسیپشن پر جمع کروا دیتی ہوں. اوکے کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل گئی اور دوپٹے کے کنارے سے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتے ہوئے ریسیپشن کی طرف بڑھی. اس آدمی کی نظروں میں کیا تھا؟ باہر میں روڈ تک آتے ہوئے وہ یہی سوچے جا رہی تھی. کیسی تھی اس کی نگاہ؟ پر اسرار سی بھید بھری. وہ چلتے چلتے یکدم ٹھٹک کر رک گئی. ایسی نگاہ پہلے اسے یکدم آفتاب زبیری کی پر اسرار نگاہیں یاد آ گئی. اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا، قدموں سے جیسے کسی نے جان کھینچ لی. تیز دھوپ میں ہاتھ میں پکڑا فارم پڑھنے کی کوشش کی اور پھر لپیٹ کر بیگ میں رکھ دیا. وہ سست قدموں سے چلنے لگی. پتہ نہیں میں صحیح کرنے جا رہی ہوں کہ غلط. کس سے مشورہ لوں؟ کون ہے میرا؟ آپ جذباتی بہت ہیں. ہو سکتا ہے ان 15 دنوں میں گھر والوں یا گھر والے سے صلح ہو جائے. کس قدر شاطر انسان تھا. کیا اسے معلوم ہو گیا تھا کہ میں میریڈ ہوں؟ اور اس کے دماغ میں ایک نئی جنگ چھڑ گئی. ابھی تو اسے بینک بھی جانا تھا تھوڑی بہت رقم نکلوانے، اور تھکن نے اسے ابھی سے نڈھال کر دیا تھا. ہاسٹل کا ماحول بہت خراب ہوتا ہے، خاص طور پر وومن ہاسٹل. وہ ہادیہ کی کزن رہتی ہے نا، وہیں بتا رہی تھی. رات کو ادھر میلے کا سما ہوتا ہے، یہ لمبی لمبی گاڑیاں آتی ہیں. زویا اور فریال ایک دن باتیں کر رہی تھی. وہ کیوں؟ زویا نے پوچھا. بے وقوف، لمبی لمبی گاڑیاں رات کی تاریکی میں ایسے ہاسٹلز میں کیوں آتی ہیں؟ تمہیں نہیں پتہ؟ فریال کی بات پر دونوں ہنس پڑی تھی. ابھیا کیوٹکس لگاتے ہوئے انجان بنی ان کی فضول گفتگو سن رہی تھی. اور ابھی تو جاب کا مسئلہ بھی باقی ہے. رافع کتنا ٹیلنٹڈ ہے، بقول ولید پوزیشن ہولڈر. اسے ابھی تک جاب نہیں مل رہی تو مجھے کوئی تھالی میں سجا کر جاب پیش کر دے گا، اور یہ تھوڑی سی رقم کب تک بیٹھ کر کھاؤں گی؟ سارا روپیہ تو اس فراڈیو کی ڈرامہ گیری کی نظر کر دیا. مکار انسان، دھوکے باز، جس کے جھوٹ اور مکاری نے مجھے یہ دن دکھائے ہیں. اللہ اسے برباد کرے. وہ سڑک کے دوسری جانب بنے ایک پارک کے بینچ پر بیٹھی آفتاب زبیری کو کوس رہی تھی. تیز دھوپ کی شدت نے سردی کی تیزی کو نرماہٹ میں بدل دیا تھا. پارک میں اکا دکا لوگ تھے. 2 عمر رسیدہ بزرگ بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے. 13 سال کے لڑکے فٹ بال کھیل رہے تھے. وہ نہ جانے کتنی دیر وہاں بیٹھی رہی. آخر میں کب تک یہاں بیٹھی رہوں گی؟ 12:30 ہو رہے ہیں. بینک ٹائم بھی ختم ہو جائے گا. ATM کارڈ ہوتا تو یہ چیک کیش کرانے کا جھنجھٹ نہ ہوتا. اسے ایک اور افسوس نے گھیر لیا. ولید اسے کہتا رہا تھا کہ وہ کارڈ بنوا لے ایگزام کے بعد. وہ اس کی ہر بار کی یاد دہانی پر کہتی. وہ اٹھ کر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے باہر نکل آئی. ارے یہ تو حارث کا کالج ہے. دور سے بڑے سے گیٹ کی پیشانی پر لگا بورڈ پڑھتے ہی اسے یاد آیا. وہ راستہ بدلنے کو تھی کہ اس کی نگاہ سامنے آتے 3 لڑکوں پر پڑی. لمبے تڑنگے، بے فکری سے خوش گپیوں میں مگن، ایک ایک کا ہاتھ میں لیے وہ تینوں
ایک ایک کتاب ہاتھ میں لیے وہ تینوں گیٹ سے نکل کر شاید ادھر ہی آ رہے تھے۔ وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی نگاہ دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی۔ درمیان والا لڑکا حارث ہی تھا، پہلے سے تھوڑا کمزور مگر قد پہلے سے بھی لمبا۔ وہ ذرا سی اور کھسک کر درخت کی آڑ میں ہو گئی۔ وہ تینوں اونچی اونچی آواز میں باتیں کرتے ہوئے اس کے پاس سے گزر گئے اور اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ کب اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ حارث کو اس نے کبھی گود میں کھلایا تھا اور اب یوں اس سے چھپ کر کھڑی تھی کہ مدتوں بعد دکھائی دینے والا اس کا پیارا چہرہ جی بھر کر دیکھ بھی نہ سکی۔ ممی، آپ نے میرے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ میں کبھی آپ سے نہیں ملوں گی، کبھی بھی نہیں۔ اس نے منہ پہ ہاتھ رکھ کر بے اختیار امڑ آنے والی چیخوں کو دبایا اور دوپٹے سے چہرہ صاف کرتے ہوئے خود پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ کتنا لمبا رستہ ہو گیا تھا اور دور دور تک کوئی سواری، کوئی رکشہ، ٹیکسی نظر نہیں آ رہی تھی۔ مین روڈ تک وہ خود سنبھل چکی تھی۔ پھر ایک رکشہ نظر آتے ہی وہ اس کی طرف لپکی۔ تو یہ تھی اس کی 18ویں ایپیسوڈ۔ تو ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔